الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بمواقع النجوم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، خصوصاً قائد محترم اور اس مدرسے کے بانی و محتمم، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ حسین گلشن سجایا، مختلف شعبہ جات اس مدرسے میں مختصر وقت کے اندر اپنی صلاحیتیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور کراچی میں ایسی بہت کم جگہوں پر یہ سلسلہ ہے کہ اتنی بڑی ایک لائبریری کا اہتمام کیا گیا ہو. الحمدللہ یہاں اس لائبریری کا اہتمام بھی کیا گیا جہاں طلبہ اپنی علم کی پیاس بجھاتے ہیں. 8 دن کا وہ دورہ جن میں ان آیات کو پڑھایا گیا جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں، اور تقریباً 1226 آیات بنتی ہیں. ایک آیت بھی کافی تھی، لیکن 1226 آیات حضرات صحابہ کرام کی شان میں آئی، ان کی عظمت کو سمجھیں. اور صرف قرآن میں نہیں، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کم ہے، نبی کے صحابہ کا ذکر زیادہ ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر کم ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر زیادہ ہے. زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کم ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر زیادہ ہے. ہم نے اس دورے میں ساتھیوں کو، ان طلباء کو یہ بتایا ہے کہ صحابہ کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو، انہیں تاریخ کے تناظر میں نہیں، قرآن کے تناظر میں پرکھو. جب انہیں تاریخ کے تناظر کے بجائے قرآن کے تناظر میں جب تولو گے اور انہیں پیمانہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اللہ کے یہاں وہ کتنے لاڈلے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ کتنے محبوب ہیں. ہم نے طلباء کو یہ پڑھاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو، اگر کسی بات پر ان کی تنبیہ بھی قرآن کرتا ہے تو بعد میں ان کو معافی کے اعلان بھی دیتا ہے. اللہ ان سے محبت کی بھی باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عظمت کی بھی باتیں کرتا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اس طرح بچا کر رکھا اور ان کے معاملات کو اتنا صاف کیا تاکہ بعد میں آنے والا کوئی صحابہ کرام پر انگلی نہ اٹھائے. اگر احد میں پسپائی کا ذکر کیا تو آگے پھر صحابہ کی معافی کے اعلان کیے. کسی اور جگہ اگر کسی بات پر تنبیہ کی تو اللہ نے پھر ان سے محبت کے اعلان بھی کیے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے شکوک و شبہات سے بھی بچایا، کیونکہ یہ شاگرد ہیں مصطفیٰ کے. تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے. ایک مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. سوال میرے دل میں آیا، میں نے تصورات کی دنیا میں جا کے اپنے پیغمبر سے پوچھا، آقا آپ نے اپنے یاروں کی مثال ستاروں سے دی ہے،
حالانکہ دوست تو اپنے دوستوں کی مثال پھول سے دیتا ہے، محبوب تو اپنے محبوب کی مثال پھول سے دیتا ہے کہ میرا دوست پھول جیسا، میرا دوست گلاب کی طرح، میرا دوست ایسا جیسے گلاب کا پھول۔ آپ نے اپنے یاروں کی مثال پھول سے کیوں نہیں دی؟ تو نبی کی طرف سے جواب آتا ہے، مجھے رب نے وہ مثال دینے نہیں دی، بلکہ کہا کہ اپنے یاروں کی مثال قرآن، اپنے یاروں کی مثال ستاروں سے دے۔ کیوں؟ اگر نبی اپنے صحابہ کی مثال پھول سے دیتے اور کہتے کہ میرے صحابہ پھولوں کی طرح ہیں، تو پھر دشمن یہ کہہ سکتا تھا، ہاں بھائی بات ٹھیک ہے، دیکھو پھول جب تک کلی سے جڑا رہے، پھول میں لمانیت باقی رہتی ہے، تر و تازگی باقی رہتی ہے، اس کے اندر لمانیت باقی رہتی ہے، اس میں خوشبو باقی رہتی ہے، لیکن پھول کو کلی سے جدا کر دیا جائے تو کچھ دنوں بعد پھول مرجھا جاتا ہے، لمانیت نہیں رہتی، تر و تازگی نہیں رہتی، خوشبو نہیں رہتی۔ اسی طرح صحابہ جب تک نبی کے ساتھ تھے تر و تازہ تھے، ایمان چمکتا تھا، اعمال نظر آتے تھے، لیکن جب پھول کلی سے جدا ہو گئے، نبی دنیا سے چلے گئے، وہ پھولوں کی طرح آہستہ آہستہ مرجھا گئے، ان کا ایمان مرجھا گیا، ان کی خوشبو پھولوں کی طرح ختم ہو گئی۔ اگر نبی اپنے یاروں کی مثال ستاروں کے بجائے پھول سے دیتے، دنیا یہ اعتراض کرتی، رب نے کہا محبوبہ اپنے یاروں کی مثال ستاروں سے دے دے تاکہ دنیا کو پتا چلے ستارے جب سے بنے ہیں قیامت کی صبح تک چمکتے دمکتے رہیں گے، تیرے صحابہ کا ایمان بھی قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ یہ ستارے ہیں، اور یہ تخصص کے طلبہ اس نقطے کو زیادہ سمجھیں گے۔ آپ بھی سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھتے ہوئے فرمایا اپنے والد کو میں نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے ہم 11 ستارے دیکھے۔ اب ان 11 ستاروں سے مراد بھائی ہیں۔ اب قرآن کی فصاحت دیکھ اور صحابہ کی عظمت دیکھ۔ انی رأیت احد عشر النجوم بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ نجوم بھی ستارے، کواکب بھی ستارے، لیکن نجوم خاص ستارے، کواکب عام ستارے، تو یہاں لفظ نجوم بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے خواب میں 11 نجوم دیکھے۔ انی رأیت احد عشر النجوم، نہ فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا، یہاں ستاروں کے لیے لفظ کواکب کو ذکر کیا، کوکب کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اگر یہاں لفظ آ جاتا کہ انی رأیت احد عشر النجوم، کہ ہم نے 11 ستاروں کو، نجوم کو دیکھا، تو صحابہ کا دشمن بعد میں کیا کہتا؟ ہاں جی واقعی نبی نے فرمایا میرے صحابہ نجوم کی طرح ہے، اصحابی کا نجوم۔ اور ادھر حضرت یوسف نے بھی خواب میں دیکھتے ہوئے کہا انی احد عشر النجوم، اگر وہ یوں نجوم دیکھتے تو پھر وہ لوگ کہتے کہ دیکھو وہ جو 11 ستارے تھے ان سے مراد تو ان کے بھائی تھے، اور ان بھائیوں میں حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، لڑتے تھے، آپس میں سازشیں کر رہے تھے، نبی کے خلاف ہو رہے تھے، یوسف کو نقصان دینا چاہتے تھے۔ ہاں واقعی نبی نے صحیح کہا کہ میرے صحابہ کا نجوم ستاروں کی طرح ہے، تو وہ بھی نعوذ باللہ آپس میں لڑتے تھے، کینہ رکھتے تھے، حسد کرتے تھے۔ وہ یوں کہہ سکتے تھے اگر قرآن یوں کہتا انی رأیت عشر النجوم، کہ میں نے 11 نجوم دیکھے، نہ صحابہ کی عظمت کو بچانا تھا، ان کی عدالت کو بچانا تھا، ان کی عزت کو بچانا تھا۔ قرآن نے الفاظ یہ ذکر کیا انی رأیت احد عشر کوکبا کہا، اور نجوم نہیں کہا، کوکبا کہہ کر اصحابی کا نجوم کے لفظ کو بچایا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، امام بخاری کہتے ہیں یہاں نجوم سے مراد صحابہ ہے۔ اگر حضرت یوسف یہ کہتے تھے کہ انی رأیت احد عشر النجوم، صحابہ پر اعتراض کا موقع لگتا، رب نے اسلوب بدلتے ہوئے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، کوکب بتا کر نجوم کو بتایا ہے۔ یہ عظمت صحابہ ہے، ان پر کوئی انگلی اٹھنے کا شبہ بھی ہو، اللہ خدا کی قسم صحابہ کو اس شبہ سے بھی بچاتے ہیں۔
اس لیے وہاں نجوم نہیں، انی رأیت ھذا عشر کوکبا۔ سورہ یوسف پڑھو، بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد کہتا ہے میں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، 7 سال خوب فراوانی ہوگی، گندم تیار کرو۔ سوال کیا یوسف یہ 7 سال میں گندم خراب نہیں ہوگی؟ کا ایک حل ہے، گندم کو خوشے کے خول میں رہنے دو، یہ گندم خوشے کے خول میں رہے گی، یہ خراب نہیں ہوگی چاہے جتنے سال تک بھی پڑی رہے۔ میں نے سوچا اگر گندم خوشے کے خول میں ہو وہ خراب نہیں ہوتی، تو جو روزے کے خول میں ہو، سبحان اللہ، جو روزے کے خول میں ہو، اگر خوشے کے خول میں گندم ہو وہ محفوظ ہے، اگر روزے کے خول میں اگر کوئی ہو وہ محفوظ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کی نگاہ میں عظیم کیوں نہیں ہوگا کہ خوشے کے خول پر تو رحمت بھی نہیں برستی، روزے کے خول پر تو صبح شام رحمت برستی ہے، خوشے کے خول پر تو خدا کی رحمتیں نہیں ہیں، لیکن روزے کے خول پر تو خدا کی رحمتیں ہیں۔ جو خوشے کے خول میں ہو وہ بھی محفوظ، جو روزے کے خول میں ہو وہ ایسے محفوظ، ایسے محفوظ، ایسے محفوظ کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتا ہے، کرتا تو گستاخی ہے لیکن اس گستاخی میں بھی اقرار کر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارا 12واں آئے گا وہ ابو بکر عمر کو میتوں کو نکالے گا، ان پر حد جاری کرے گا۔ میں نے کہا یہ تو تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جادو وہ تو سر چڑھ کے بولے اتنا تو نے بھی مان لیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی روزے کے خول میں سلامت ہیں، آج بھی روزے کے خول میں صحیح ہیں، آج بھی روزے کے خول میں محفوظ ہیں۔ پھر مان کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ جی وہ نکالے گا۔ میں نے کہا نکال تو تیرا باپ بھی نہیں سکتا، بے شک، تیرا دادا بھی، بے اور شک، نکالے گا وہ تب پہلے خود تو نکلے۔ بے شک، جب سر باہر نکالتا ہے آگے سے آواز آتی ہے اورنگزیب فاروقی، وہ پھر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، جب سر نکالتا ہے پھر آواز آتی ہے ناگن چورنگی، وہ پھر اندر ہو جاتا ہے۔ جب سر نکالتا ہے آواز آتی ہے تاج حنفی، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے بابا میرے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کو کھا کے مقابلہ کر سکتا۔ سبحان اللہ، اور یہ ان کا نام سن کے کیوں کہ یہ صحابہ کے غلام ہیں، تو کہو واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ یہ تو صحابہ واہ، صحابہ ہیں۔ آج جو صحابہ کی عظمت کے لیے کٹے ہیں ان کی میتیں بھی نکالو تو صحیح سلامت ہوگی۔ انشاءاللہ، وہ 1300 سال بعد عراق میں حضرت جابر اور حضرت عبداللہ کی میتیں نکلی، دنیا نے دیکھا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ یہی تو کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، رب نے کہا جو معاملات ان کے ساتھ کیے وہ تمہارے ساتھ بھی کروں گا۔ میں نے کہا ربا ذرا کھول کے کیا مطلب؟ کہا دیکھ اگر وہاں سے خوشبوئیں آئی ہیں تو غلامان صحابہ کے یہاں سے بھی آئیں گی۔ وہاں جسم سلامت تو 4 سال بعد مولانا شمس الرحمان معاویہ ہمارے پنجاب کے صدر، ان کی قبر بیٹھی امت اخبار 2 دن تک لکھتا رہا اس کو اپنے رنگین پیج پر۔ 4 سال بعد دنیا نے دیکھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ نسبتیں ہیں صحابہ کی بے شک، جس پر ہمیں ناز ہے، انہی نسبتوں کو لے کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ، ربا یہ ختم قرآن اور دور تفسیر کے ختم کا وقت ہے،
اور یہ مبارک گھڑیاں اور لمحہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان کی نوکری میں ہمیں موت دیں، آمین ان کی نوکری میں ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن اگر صدیق اور فاروق، اگر صحابہ مسکرا کر مل گئے تو میرا ایک جملہ مشہور ہے کہ ہماری ادھر سختیاں، جماعت پر آنے والی آزمائشیں، یہ فور شیڈول، بیڑیاں، ہتکڑیاں، گرفتاریاں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن میرا کارکن، میرا قائد جب قیامت کے دن جائے گا اور نبی کے صحابہ مسکرا کر جب دیکھیں گے، میرا ایک ایک قائد یہ کہے گا، میرا ایک ایک کارکن یہ کہے گا، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، سبحان اللہ، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، چس بڑی آئی ہے۔ میں نے ہری پور اور مانسیرا کے ٹرکوں رکشوں کے پیچھے دیکھا، رولتے گئے بڑی چس بڑی آئی ہے۔ مجھے دل میں خیال آیا یہ ادھر فٹ نہیں ہوتا، یہ ادھر فٹ ہوتا ہے، بے شک، یہ ادھر نہیں، یہ ادھر ہے۔ اللہ ہمیں وہ چسیں نصیب فرمائے، آمین اللہ ہمارے قائد کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ یہ تجدیدی کام، دور تفسیر من آیت صحابہ، اور یارو ذرا خود سوچو، یہ تجدیدی کام جو ہو رہا ہے، آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہم لاکھوں میں ایک لگیں، یار ہم لاکھوں میں ایک بن جائیں، میرا بیٹا لاکھوں میں ایک بن جائے۔ آؤ ادھر یہ دور تفسیر من آیت صحابہ پڑھاؤ، لاکھوں لوگ نہیں پڑھ لے، تم پڑھو تو لاکھوں میں ایک بن گئے یا نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، بلکہ کروڑوں میں ایک بن گئے۔ سبحان اللہ، اور اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جب دنیا کے اندر صحابہ پر تبرہ اور ان کو پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں یہ چند دیوانے ہیں جو اس صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، ان کے کردار کی بات کرتے ہیں، ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، ان کے تقوی و طہارت کی بات کرتے ہیں، ان کے ایثار کی بات کرتے ہیں، ان کی باتیں قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ آؤ ان کی عظمت کے لیے میدان میں نکلو اور یہ کہتے ہوئے نکلو کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔